فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ادب و احترام سے سارے درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. موت کی نسبت سے ہم لوگ حاضر ہیں. موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ ہر ایک کو آنی ہے. کوئی شاہ ہو، گدا ہو، امیر ہو، غریب ہو، ہر ایک کے لیے اللہ رب ذوالجلال نے وقت متعین کیا. کوئی شخص اپنی مرضی سے نہ دنیا میں آیا ہے اور نہ ہی اپنی مرضی سے دنیا سے جائے گا. ہم دنیا میں آنے میں بھی اللہ کے محتاج ہیں اور دنیا سے جانے میں بھی اللہ کے محتاج ہیں. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو آنے کا مقصد سمجھیں کہ ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں، اور محروم قسمت ہیں وہ لوگ کہ جو خالی آئیں اور کھائیں اور زندگی گزاریں اور چلے جائیں اور خالی ہاتھ چلے جائیں. دوستو بزرگوں، خالی ہاتھ نہیں جانا، کچھ نہ کچھ لے کر جانا ہے، اور لے جانے کے لیے کیا ہے؟ وہ اعمال صالحہ ہیں. اللہ رب ذوالجلال نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ وہ ذات ہے جس نے موت و حیات کو پیدا کیا. زندگی اور موت اس لیے بنائی ہے کہ تمہارا امتحان لیا جا سکے تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے. اعمال صالحہ کرنے ہیں. اعمال صالحہ کے لیے یہ یاد رکھو دو چیزیں شرط ہیں. جب تک اس میں دو شرطیں یا دو باتیں نہ پائی جائیں کوئی عمل صالح نہیں کہلائے گا. پہلی شرط یہ ہے کہ وہ عمل اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کیا جائے. من عمل عملا، کوئی بھی عمل ہو اس کے لیے پہلی بنیاد یہ ہے کہ اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کیا جائے. اور دوسری شرط یہ ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے اور اسوہ حسنہ کے مطابق ہونا چاہیے. اللہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ. تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی بہترین نمونہ عمل ہے. ہر عمل ہمیں رسول اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. جس نے بھی کوئی کام کیا، کوئی سا بھی کام، کوئی سا بھی عمل، نماز ہے، روزہ ہے، نفل ہے، فرض ہے، جو بھی عبادات ہیں، من عمل عملا، جس نے کوئی عمل کیا، کوئی سا بھی عمل، لیس علیہ امرنا، جس پر ہمارا حکم نہیں، ہماری تائید نہیں، میری تصدیق نہیں، فہو رد، وہ عمل رد ہے، قابل قبول نہیں ہے. اعمال کی قبولیت کے لیے بنیادی دو شرطیں میں نے عرض کی. ایک، اعمال صالحہ کے لیے نیت خالص ہو، اللہ کی رضا اور خوشنودی ہو، کوئی دوسرا مقصد نہ ہو. اِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے. چار کام عموماً لوگ کرتے ہیں، چار باتیں ہوتی ہیں. بہت سارے کام ہیں لوگ رواج کے طور پر کرتے ہیں. مثلا ہم جنازے میں آئے ہیں، بتیری جگہ، یہاں کا مجھے علم نہیں، بتیری جگہ میں سنتا رہتا ہوں لوگ کہتے ہیں ہماری پاجی ہے، وہ ہمارا سماج ہے، فلاں بھی ہمارے جنازے پر آئے، ہم بھی جنازے پر جائیں گے. ہم جنازے میں جائیں یہ سوچ کر ہرگز نہ جائیں، بلکہ ہم یہ سوچ کر جائیں کہ جناب محمد رسول اللہ نے تعلیم ارشاد فرمائی ہے جنازے میں شامل ہونے والوں کے لیے ایک قرات ثواب ہے، اور مٹی ڈال کر آنے تک اگر موجود رہیں گے 2 قرات ثواب ہوگا. ایک قرات کی مقدار آپ نے جبل احد کے برابر بیان کی ہے. ہم ثواب کی نیت سے آئیں، جنازے میں آئیں، امیر کا جنازہ ہو، غریب کا جنازہ ہو،
کسی کا بھی جنازہ ہو بتیری دفعہ ہم دیکھتے ہیں کوئی امیر آدمی ہے ساری دنیا جمع ہو جاتی ہے، غریب آدمی ہے، خواتین پیچھے ہو جائیں، اس وقت خواتین مردوں کے درمیان میں بات آئیں، پردے کا اہتمام کریں، چلیں پردے کا اہتمام، اور ہمیں اس بات پر خاص توجہ دینی چاہیے، جنازے والے دن خواتین کا کوئی کام نہیں ہوتا، عورتیں نہ تختے لاتی ہیں، نہ قبر کھودتی ہیں، نہ جنازہ پڑھتی ہیں، عورتوں کو نہیں آنا چاہیے، اور کیوں؟ یہ ہماری ذمہ داری ہے مردوں کی، ہماری خواتین جنازوں پر کم سے کم آنی چاہیے، خواتین جنازوں میں آتی ہیں اور بہت ساری برائیاں بیٹھ کر وہ غیبت کرتی ہیں، دنیا بھر کی باتیں ہوتی ہیں، ایسے ایسے گھرانے دیکھے ہیں جہاں گھر میں بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں ہے، لیکن اتنی تعداد میں عورتیں آ جاتی ہیں، گھر والوں کو جنازہ میت بھول جاتا ہے اور وہ بیٹھنے کے انتظامات میں لگ جاتے ہیں۔ خواتین کو احتیاط کرو، اپنے گھروں پر کنٹرول کرو، رسول اللہ کا فرمان ہے قو انفسکم واہلیکم نارا، بچو، خود بھی بچو، اپنے اہل و عیال کو بچاؤ جہنم کی آگ سے۔ جس طرح زندہ آدمی کے لیے پردہ ضروری ہے، اسی طرح مردے کے لیے بھی پردہ ضروری ہے۔ جو متوفی ہیں، اگر عورت کا جنازہ ہے مردوں کو دیکھنا حرام ہے، اور اگر غیر محرم کا جنازہ ہے عورتوں کو دیکھنا حرام ہے، اس بات کا خاص خیال رکھیں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، ہر کام ہمیں زندگی کا کوئی بھی کام ہو وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرنا چاہیے۔ اللہ خالق کل ہے، مالک کل ہے، کائنات ساری اس نے بنائی، اگر وہ چاہتا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی ایسے نظام میں پیدا فرماتا کہ آپ وہاں سے ہمیشہ امت کی رہنمائی کرتے رہتے، لیکن رب نے کرم کیا، احسان کیا، اور احسان جتلایا قرآن کریم میں، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ نے احسان عظیم کیا مومنوں پر کہ ان میں سے رسول بھیجا، آپ کو انسانی مخلوق میں بھیجا تاکہ آپ ہمارے لیے نمونہ، اسوہ، طریقہ بتائیں، موت مرگ کیسے گزارنی ہے، خوشیاں کیسے گزارنی ہیں۔ آپ کے گھر میں موتیں واقع ہوئی ہیں، آپ کے 3 بیٹے بچپن میں فوت ہو گئے، آپ کی 3 بیٹیاں آپ کی موجودگی میں فوت ہوئی ہیں، آپ کی 2 یا 3 بیویاں آپ کی موجودگی میں فوت ہوئی، آپ نے ہمارے لیے یہ نمونہ چھوڑا، غسل کیسے دینا ہے، کفن کیسے دینا ہے، دفنانا کیسے ہے، اور دفنانے کے بعد کے معاملات کیسے گزارنے ہیں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر۔ ہم نے اصل بات میں آخری بات عرض کر کے بات ختم کروں، حقیقت یہ ہے کہ ہم نے رسول اللہ کا مقام اور مرتبہ نہیں پہچانا جس طرح پہچاننا چاہیے تھا۔ اگر ہم رسول اللہ کا مقام اور مرتبہ پہچان لیتے تو ہم کوئی کام، ایک بال برابر بھی کوئی کام رسول اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے ہٹ کرنا کرتے۔ اس لیے اللہ نے 1,24,000 پیغمبر جو مبعوث کیے، سب کی شریعتیں منسوخ ہو گئی، آسمانی کتابیں منسوخ ہو گئی، آپ تشریف لے آئے، اعلان ہو گیا صبح قیامت تک اور کوئی رسول نہیں آئے گا، کوئی کتاب نہیں آئے گی، عمل وہی قبول ہوگا جو رسول اللہ کے طریقے کے مطابق ہوگا، اس سے ہٹ کر کیا ہوا کوئی عمل قابل قبول نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت ہو رہا ہے، رب العالمین احکم الحاکمین امت محمدیہ کے جتنے ایمان والے دنیا سے جا چکے اللہ سب کی مغفرت فرما، حاضرین مجلس کے آباء و اجداد ایمان والے جو دنیا سے جا چکے اللہ مغفرت فرمائے۔ یہ تیرا بندہ ہے اللہ تیرے دربار میں حاضر ہو رہا ہے، بشری تقاضے سے جو بھی کوتاہی ہیں ان کو درگزر اور معاف فرما، جو اچھائیاں ان کو قبول فرما، آخرت کی منزل حسن فرما، ورثہ کو صبر جمیل اور اجر عظیم عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ تھوڑا